بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علینا ہے۔ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بہت زیادہ برا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ زندگی نے کیا کیا، کیونکہ دراصل شاید میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور مجھے اپنی خوبصورتی پہ ناز تھا۔ بہت سارے لوگ میرے پیچھے تھے، خاندان کے بہت سارے لوگ مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن میں نے کسی کو گھاس نہیں ڈالا اور ماں باپ نے میری شادی کے لیے ایک رشتہ دیکھ لیا۔ میری شرط یہی تھی کہ لڑکا بہت زیادہ امیر ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے غربت سے سخت نفرت تھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جو لڑکا میرے ماں باپ نے میرے لیے تلاش کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ حسین تھا، لیکن وہ امیر تھا اور اس کی شکل بھی قابل برداشت تھی، اس لیے میں نے اسے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میری ساری کزنس حیران تھی کہ یہ تو بنگلے میں بیاہ کے جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے میرے سارے ناز نخرے اٹھائے جو میں نے انہیں بتایا، جتنا سونا کہا اتنا بنایا، جس پر ہاتھ رکھا ویسا سوٹ انہوں نے دلایا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور شادی ہو گئی۔ اپنے شوہر کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کی کچھ حرکتیں بالکل بھی اچھی نہیں تھی، وہ صفائی ستھرائی کا بالکل خیال نہیں رکھتا۔ یہ کہتے ہوئے مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، لیکن وہ گندا انسان تھا جس کو اپنے آپ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اتنے امیر خاندان سے تھا پر اپنے لیے کوئی چیز نہیں لیتا تھا، اپنے لیے کوئی کپڑے، کوئی ڈھنگ کا جوتا تک نہیں لیتا تھا، بس ایسے ہی پھرتا رہتا۔ جب میں کہتی کہ صحیح کپڑے پہنا کرو تو کہتا بس یہ سادگی ہے، مجھے ایسے ہی اچھا لگتا، اور تم مجھے دیکھنا تھا، تم نے مجھے قبول کر لیا، اب میں کیوں اپنے آپ کو سیٹ رکھوں، کس کے لیے سجا کے رکھوں۔ میں اس کی سوچ پہ حیران تھی کہ یہ کس قسم کا انسان ہے۔ ایک دفعہ میں نے اپنی ساری دوستوں کو گھر بلایا اور اپنے شوہر کو کہا کہ آج تو خدا کے لیے اچھے کپڑے پہن لینا، لیکن وہ ایسے ہی ان کے سامنے آ گیا۔ میری اتنی بے عزتی ہوئی۔ دوسری طرف میرا دیور تھا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، وہ اپنے آپ کا بہت خیال رکھتا۔ زیادہ تر مرد خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے طریقے سے بال بنا کر، داڑھی وغیرہ بنا کر رکھیں تو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچنے بیٹھ جائیں نا کہ کوئی مرد حسین ہوگا تو وہ بہت کم ہوتا ہے۔ مردوں کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اور اس کی میرے والے کی تو کوئی اس کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ میری دوستوں نے یہاں تک کہہ دی تمہارا شوہر تو لگتا ہی نہیں ہے، اس گھر کا نوکر لگتا ہے، اور میرے دیور کو میرا شوہر سمجھنے لگی۔ میں نے کہا میرا دیور کیونکہ وہاں سے گزرا تھا، میں تو پہلے سوچا انہیں جھوٹ بول دیتی ہوں کہ یہی میرا شوہر ہے، لیکن ایسا جھوٹ کوئی بول سکتا ہے؟ اپنے شوہر کی حرکتوں سے میں حیران تھی، مجھے اس کی حرکتیں اچھی نہیں لگتی تھیں، مجھے اس کے وجود سے بدبو آتی۔ ایک دن اس کو کہہ دیا کہ اپنے ہاتھ دھو کر رہا کریں، آپ سے بدبو آتی ہے، تو اس نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہا تم بڑی نیک پارساں صاف خاندان سے آئی ہو، یہی انسان کی زندگی ہے اور اس کے اندر بھی گندگی بھری ہوئی ہے اور اس کی نیت کے اندر بھی۔ مجھے میرے شوہر کی منطق سمجھ نہیں آتی تھی۔ اگر کوئی بھی سوال کر کے دولت دیکھنی چاہیے یا انسان کو دیکھنا چاہیے تو شاید اس کا جواب یہی ہوگا کہ انسان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ میرے پاس اتنی ساری دولت تھی، میں جب چاہتی بازار جا سکتی، جو چاہوں خرید سکتی تھی، کوئی مجھے روکتا نہ تھا۔ لیکن جب اپنے شوہر کو دیکھتی تو مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگتا۔ شاید دولت سے زیادہ انسان کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے میری دعا سن لی اور میرے شوہر کا تبادلہ ہو گیا، اور وہ 2 مہینے میں ایک دفعہ یہاں آتا۔ اس کے جانے سے میں بہت خوش تھی۔ میری ایک ساس تھی، لیکن ان کو گھر بیٹھنے کی عادت نہیں، وہ کہتی تھی کہ میں گھر بیٹھ جاتی ہوں تو میرا سانس بند ہوتا ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ کبھی ایک بیٹی کے گھر جاتی تو کبھی دوسری کے گھر جاتی، اسی طرح ادھر ادھر شہر شہر پھرتی رہتی، کبھی رہنے آ جاتی میرے پاس بھی، لیکن یہ زیادہ نہیں رہتی کیونکہ اس گھر میں زیادہ لوگ تھے ہی نہیں، بس میرا دیور اور میں ہوتے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ یہاں دل گھبراتا ہے، تم لوگ جلدی سے بچے پیدا کرو اور اس گھر میں رونق آ جائے، لیکن میں نے تو کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی میری شادی کو ٹائم ہی کتنا ہوا ہے کہ میں بچے پیدا کر کے بیٹھ جاؤں، بس پھر بچوں کے پیچھے پاگل ہو جاؤں، زندگی میں کیا رہ جاتا ہے، ابھی تو مجھے میری زندگی کو انجوائے کرنا ہے۔ پتہ نہیں جب سے میرا شوہر گیا تھا تب سے میں نے اپنے دیور کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں اسے دور دور سے دیکھتی، وہ مجھے بہت حسین لگتا، میں سوچتی کاش کہ اس کے ساتھ میری شادی ہو جاتی، لیکن وہ مجھ سے عمر سے چھوٹا تھا۔ اس گھر میں نوکر بھی تھے اور سارا کام نوکر ہی کرتے تھے، لیکن ایک دن میں نے کھانا بنایا اور اپنے دیور سے کہا کہ کھانا کھا لے۔ اس نے کہا کہ بھابھی میں تو کمرے میں ہی کھانا کھاتا ہوں۔ میں نے کہا پھر میں نے کھانا لگا دیا ہے ٹیبل پر۔ اس نے میرا لحاظ کر کے کھانا کھایا، تو میں نے پوچھا کیسا بنا ہے؟ اس نے کہا بہت اچھا بنا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے بنایا؟ اس نے کہا اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، ویسے وہ نجمہ بھی کھانا بہت اچھا بناتی ہے۔ وہ نوکرانی کی بات کر رہا تھا۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ میری طرف دیکھتا کیوں نہیں، میں اتنی زیادہ خوبصورت ہوں پھر بھی اس کی نظریں مجھ پر کیوں نہیں پڑتی۔ ایک دن میں نہا کر باتھ روم سے نکلی، میں نے اپنے بالوں میں تولیہ پہن رکھا تھا اور دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا، وہ باہر بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا۔ مجھے ایک خیال آیا، میں نے جان بوجھ کر چلانا شروع کر دیا۔ وہ بھاگا ہوا میرے کمرے میں آیا، کیا ہوا بھابھی کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ کمرے میں چوہا ہے، اور ڈر کے اس کے ساتھ لگ گئی۔
اس نے فوراً مجھ کو خود سے الگ کیا۔ کہاں ہے کہاں ہے؟ وہ بھی تھوڑا گھبرا گیا، لیکن اس نے واقعات و حالات کو سنبھال لیا۔ اس نے مجھے ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا اور کہا کہ بھابھی کیا ہو گیا؟ اتنے سے چوہے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز سے لگا کہ اسے غصہ آیا۔ وہ میری یہ بات اس کو اچھی نہیں لگی۔ اس نے مجھے ٹھکرایا ہوا قرار دے دیا۔ عجیب سا احساس محسوس ہو رہا تھا مجھے، جس طرح اس نے اپنے سے جھٹکا شاید مجھے محسوس کرانا چاہتا کہ دور رہو مجھ سے، جبکہ مجھے لگا کہ وہ برا نہیں منائے گا، کیونکہ اگر میں ڈر کر اس کے ساتھ لگی تھی تو یہ ایک فطری عمل تھا۔ پر شاید جیسے عورتوں کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ پہچان جاتی ہیں کہ مرد اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، ایسے ہی کچھ مردوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ عورت کیا سوچ رہی ہے۔ لیکن اب میرا دماغ گھوم گیا تھا، مجھے کچھ بھی کر کے اسے حاصل کرنا تھا۔ وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگنے لگا تھا۔ اس بیچ میرا شوہر بھی آ گیا اور میں نے سوچنے لگی کہ واپس کب جائے گا، اور جب آتا تو 3 دن کے بعد واپس آتا۔ خدا کی قسم یہ 3 دن مجھ سے گزارے ہی نہیں جاتے، اور ان کو ان 3 دنوں میں صرف میرا ساتھ چاہیے۔ وہ بار بار کہتے ہیں میرے پاس بیٹھو، باہر چلتے ہیں، شاپنگ کرواتا ہوں، ساتھ ڈنر کرتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو کسی عورت کو اچھی لگتی ہیں، وہ میرا شوہر میرے ساتھ ان 3 دنوں میں ایسا ہی سلوک کرتا، لیکن اس کی شکل مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں ہمیشہ اسے اپنے دیور کے سامنے رکھ کر موازنہ کرتی تھی، اور مجھے میرا شوہر ہر لحاظ سے کم تر لگتا۔ اب تو میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے کوئی سروکار نہیں تھی، مجھے اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بس میں اس کے جانے کا انتظار کرتی، اور اس کو بھی شاید محسوس ہونے لگا کہ اس نے کہہ ہی دیا، لگتا ہے تم میرے بغیر بہت خوش ہو۔ میں نے کہا کہ خوش کیا رہنا، بس ٹائم سے جاگتی ہوں، ٹائم پر کھاتی ہوں، کبھی بازار چلی جاتی ہوں، کبھی امی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ وقت گزر جاتا ہے، وقت گزرنا ہوتا ہے، زندگی تو گزر ہی جاتی ہے سب کی۔ شوہر کو شاید شک ہو گیا تھا مجھ پر کہ میں اس سے دور جا رہی ہوں، لیکن پھر بھی اپنی حالت بدلنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن میں پہلے ہی اس سے دور جا چکی تھی۔ ایک دفعہ جب وہ واپس گیا، ایک رات میرا دیور اپنے کمرے میں تھا، میں نے اس کے کمرے کا لاک خراب کر دیا پہلے ہی کہ وہ کمرے کو اندر سے لاک نہ کر سکے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ وہ اندر رات کو دروازہ بند کر کے نہیں سوتا ہوگا، لیکن احتیاطاً میں نے ایسا کیا۔ نوکر سارے چھٹی پر چلے گئے، صرف ایک چوکیدار ہوتا تھا۔ اس کا گھر میں ویسے بھی کوئی کام نہیں ہوتا تھا، سارے گھر کی لائٹیں میں نے بند کی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا پہن لیا، جس میں میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور ایسی بھی لگ رہی تھی کہ کوئی بھی مرد مجھے دیکھتا تو نظریں نہ ہٹا پاتا۔ یہ سوٹ مجھے میرے شوہر نے لا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ کسی دن میرے لیے پہننا، لیکن میں نے اس کے لیے یہ کبھی نہیں پہنا، کیونکہ میں چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں اس کی آنکھوں کو اچھی لگوں۔ اسی لیے اس کے لیے سوٹ کبھی نہ پہنا تھا، لیکن آج پہن لیا۔ ساتھ میں نے میچنگ میک اپ بھی اسی طرح کا کر لیا، جس سے میں بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ بالوں کو بھی کھول لیا اور اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ خوشبو لگا لی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ غلط ہے، لیکن اس ٹائم میں اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ میں بہت ہی اچھی طرح تیار ہو کر اپنے دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ بھابھی آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہیے۔ میں نے کہا کہ بات تھوڑی لمبی ہے، اگر میں تھوڑی دیر تمہارے پاس بیٹھ کر بات کر لوں تو تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس نے مجھے بیٹھنے کی جگہ دی اور کہا جی بیٹھیے، لیکن وہ خود مجھ سے کافی دور ہٹ گیا۔ میں نے ایسے ہی اپنے دماغ سے کوئی کہانی بنانا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے کہا وہ نجمہ نوکرانی ہے نا، نہ جانے مجھے اس گھر کے بارے میں عجیب عجیب سی باتیں بتاتی ہی تھی، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنا رہی تھی، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ تمہارے بھائی بھی تو گھر پر ہوتے نہیں ہیں نا، اس لیے میں یہاں پر آ گئی۔ اب پتہ نہیں ان کی باتوں میں سچائی تھی یا نہیں۔ میرے دیور نے مجھے دیکھا اور اس کے بعد اس نے ایسی حرکت کی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں بول رہی تھی جیسے مجھے سمجھ چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ اسے نماز پڑھنا شروع کر دی، جبکہ یہ نماز کا وقت ہی نہیں تھا۔ شاید وہ شیطان سے دور رہنے کے لیے نماز پڑھنے لگا تھا، لیکن یہ میری توہین تھی، میری بے عزتی تھی۔ اس نے دوسری دفعہ مجھے ٹھکرایا، بلکہ دھکا دیا اس نے میرے منصوبے کو۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے دفع ہو جائیں، لیکن وہ منہ سے نہیں بولا تھا۔ کون سے وقت کی نماز پڑھا تھا؟ وہاں پر کھڑا ہونا بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، جیسے میری بے عزتی ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں نے زمین پر زور سے پاؤں مارا اور وہاں سے چلی گئی۔ میرے شوہر کے آنے میں ابھی 1 مہینہ باقی تھا۔ 1 مہینے تک میرے دیور نے میری طرف دیکھا تک نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات اس نے یہ بات میرے شوہر کو بھی نہیں بتائی۔
اور نہ ہی ساس کو، کسی سے بھی اس نے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ اب تو مجھے اسے دیکھ کر بھی غصہ آتا تھا۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ میں نے سوچ لیا اگر اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ کوئی چکر یا کل کو اس کی شادی ہوگی تو اس کی بیوی کو بتاؤں گی یہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ اس قدر غصہ آ رہا تھا مجھے کہ وہ کہیں نہ کہیں نکالنا تھا۔ میں نے اس کو سبق سکھانے کا سوچ لیا۔ جب میرا شوہر واپس آیا تو میں روتے روتے اس کے گلے لگی۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح، لیکن میں نے رونے کی اس قدر اداکاری کی کہ جیسے مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا۔ اس نے کہا خدا کے لیے مجھے بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اور میں نے اپنے شوہر سے یہ جھوٹ بولا کہ آپ کی غیر موجودگی میں نعمان میرے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس سے مجھے کوئی کام ہے، کسی سوال کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ بھابھی مجھے سوال نہیں آ رہا، آپ کو آتا ہے تو مجھے یہ سوال حل کرنا سکھا دیں۔ لیکن اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے بعد اس نے اور میرے ساتھ فضول فضول باتیں کرنے لگ پڑا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور دوسرے کمرے میں خود کو بند کر لیا، اور اگلے دن ہی امی جی گھر آ گئی جس کی وجہ سے میں بچ گئی۔ اس لیے میں نے آپ کو اسی وقت بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ جب میرے شوہر نے یہ سب سنا تو اس نے مجھے کہا کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ میں مزید رونے لگی۔ کون سی عورت اس طرح کے جھوٹ بولتی ہے؟ آپ کا بھائی جس کے سہارے آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے، اسی نے میرے ساتھ یہ سب کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے تو کہا تھا کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس سے منگوا لینا، یہاں پہ ہے، اسی لیے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دیکھ لیں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور ابھی بھی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا نہیں؟ میرے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آ گیا، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً میرے دیور کو گھر سے نکال دیا، اس کو باتیں سنائی، اس پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا میں نے کچھ نہیں کیا، بھابھی جھوٹ بول رہی ہیں، بھابھی خود آئی تھی میرے کمرے میں۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں کیوں جاؤں گی اس کے کمرے میں؟ بہت بڑا تماشا بن گیا تھا اس وقت۔ دیور بار بار کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن میرے شوہر نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ جس انسان نے مجھے ٹھکرایا آج میں نے اسے در بدر کر دیا۔ جاتے جاتے وہ مجھے ایسے دیکھ کر گیا جیسے مجھے کھا جائے گا۔ میرے شوہر نے کہا کیوں اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہو؟ اپنی نظریں نیچی کرو، اور اسے آخری دھکا دے کے گھر سے نکال دیا۔ اب میں بے حد خوش تھی، اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھے سے برتاؤ کرنا شروع ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ میری غلطی ہے، مجھے تمہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہیے تھا، تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں دیکھ کر کسی کا بھی ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ بس اب میں ایک دفعہ جاؤں گا، پھر اس کے بعد واپس آ جاؤں گا، چاہے مجھے وہ نوکری ہی کیوں نہ چھوڑنی پڑے۔ بس ایک رات کے لیے جاؤں گا، تم گھبرانا نہیں، بس ایک رات کی بات ہے، اپنے کمرے کو اندر سے لاک لگا کر سونا، میں صبح واپس آ جاؤں گا اور اس کے بعد یہی کوئی نوکری کر لوں گا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ویسے یہ بات مجھے پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن اب میں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا تو یہ سب مجھے برداشت کرنا ہی تھا۔ میرا شوہر اگلے دن چلا گیا اور اس نے کہا کہ صبح پہلے ٹائم واپس آ جاؤں گا۔ اس نے مجھے کہا کہ کمرے کو لاک لگا لینا، مجھے پتہ ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کی کسی بات پر عمل نہیں کیا۔ چوکیدار نے مجھ سے چھٹی مانگی تو میں نے اسے چھٹی دے دی اور چپ چاپ جا کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جو ہوا اس کو دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میں کمرے میں اکیلی نہیں تھی، میرے کمرے میں کوئی مرد موجود تھا۔ میں حیران ہو رہ گئی کہ یہ کون ہے۔ لائٹ آن کرنے کی کوشش کی لیکن لائٹ خراب ہو چکی تھی، اس کی تار ٹوٹ کر نیچے گر گئی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ نعمان ہے، بدلہ لینے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ نہیں تھا، بلکہ اس کی آواز بہت بڑی عمر کے آدمی کی تھی کہ اس شخص نے میرے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ میں اپنے آپ کو اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک دم میرا ہاتھ چھوٹا اور میں بجلی کی ننگی تار پہ جا گری۔ اس تار پر میرا منہ لگا اور وہ آدمی ڈر کے بھاگ گیا۔ میرا منہ پوری طرح جھلس چکا تھا۔ صبح تک میری آخری سانسیں چل رہی تھی کہ گھر کے نوکروں نے مجھے ہسپتال پہنچایا۔ میرا شوہر واپس آ گیا، نوکروں نے اس شخص کو CCTV میں دیکھا تھا اور اسے پکڑ بھی لیا۔ پتہ چلا کہ وہ محلے کا کوئی چرسی تھا جو آدھی رات کو گھس گیا تھا۔ محلے کے ایک پاگل شرابی کی وجہ سے میرا منہ جل گیا اور جس خوبصورتی پر مجھے ناز تھا وہ مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا۔ مجھے خود کو بھی دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا۔ میرا شوہر بری طرح
رو رہا تھا اور پریشان بھی تھا، کیونکہ اس کو تو یہی لگتا تھا یہ سب کچھ نعمان نے کیا ہے، لیکن میری حالت اتنی بری تھی کہ مجھے ہسپتال سے چھٹی نہیں دے رہے تھے۔ مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی، مجھے لگا یہ سب نعمان کا بہتان کا نتیجہ ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو سب سچ بتا دیا۔ میں نے کہا تمہارا بھائی کو میں نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب اس نے ایسا نہ کیا تو میں نے اس پر الزام لگا دیا اور میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے سزا ملی ہے، سچ مچ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ میرا شوہر بہت حیران رہ گیا اور ہسپتال سے چلا گیا۔ اس کے بعد ہسپتال والے اسے فون کرتے رہے، لیکن اس نے فون کا جواب نہیں دیا۔ میرے ماں باپ مجھے وہاں سے لے گئے اور میرے شوہر ابھی تک مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ میرے بابا نے بار بار اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید وہ میرے نام طلاق بھیج دے گا، کیونکہ ایسی عورت کو اپنے ساتھ کیوں رکھے گا جو اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت تک کی حفاظت نہ کر پائی ہو۔ ہم رابطے کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جواب نہ ملا۔ میرے بابا گھر گئے تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بابا نے بہت زیادہ حق مہر لکھوایا تھا، حق مہر بھی آ گیا اور ساتھ طلاق نامہ بھی۔ ابھی بھی میرے اندر انا باقی تھی کہ میں نے یہ سب کچھ اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا تھا، لیکن میرے شوہر نے بھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس یہی کہا کہ آپ کی بیٹی میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ آپ کی بیٹی کا کردار ٹھیک نہیں۔ آج میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں، بہت برا لگتا ہے مجھے، کیونکہ جو میں نے کیا وہ غلط تھا۔ میرا سارا غرور سب کچھ ختم ہو گیا تھا، میری شکل، میرا حسن بد شکلی میں بدل گیا۔ یہی میری سزا تھی۔ ابھی بھی سوچتی ہوں تو یقین نہیں آتا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر لی۔ ایک اچھا گھر، اچھا شوہر جس نے میرے لیے اپنے بھائی کو گھر سے نکال دیا، میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میرے شوہر کو کی اچھائی ہے کہ اس نے ساری داستان میرے ماں باپ کو نہیں سنائی کہ میں نے کیسے اپنے دیور پر ڈورے ڈالے اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سب یہ بتاتا تھا تو میری کیا عزت رہ جاتی۔ میں بہت زیادہ دکھ میں ہوں۔ جب انسان کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو اسے پتہ ہے یہ اس کی اپنی وجہ سے ہوتا ہے، تو پھر زیادہ دکھ ہوتا ہے، زیادہ غصہ آتا ہے۔ میرا شوہر سادہ انسان تھا، سادگی سے رہتا، سیدھی سی زندگی تھی۔ وہ مجھے پا کر بہت خوش تھا، میرا خیال رکھتا تھا، لیکن میں نے اسے بہت بڑا دھوکہ دیا۔ اب اس نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھ دیا، وہ بھی خاموشی سے چلا گیا تھا۔ اس کو بھی انصاف مل گیا اور سزا صرف مجھے ملی، کیونکہ شاید میں ہی سزا کی حقدار تھی۔ جو میں نے کیا وہ بہت زیادہ غلط تھا، اور کبھی بھی اس طرح کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاتے، کیونکہ تہمت لگانا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔